امین کا فرزند وہاں رک گیا، خانہ کعبہ کے قریب آیا۔ خانہ کعبہ کے قریب آنے کے بعد مولا عباس ارشاد فرماتے ہیں، بھائی میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہا عرض کریں؟ کہا کس مقام پر جا کر عرض کروں؟ کہا خانہ کعبہ کی چھت پر چلے جاؤ۔ کون؟ غازی عباس علی کا بہادر بیٹا۔ کہاں پہنچا؟ خانہ کعبہ کی چھت پر پہنچا۔ فرمایا بھائی آقا مولا میں کس کی طرف نگاہ کر اپنا کلام کروں؟ کہا عباس میں نیچے کھڑا ہوں، میری طرف متوجہ ہو کر اپنا چہرہ، اپنا منہ، اپنی صورت میری طرف کرو اور اپنا کلام ارشاد فرماؤ۔ مولا نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی۔ توجہ کی درکار ہے۔ من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ۔ کون فرما رہا ہے؟ مولا فرما رہے ہیں، غازی فرما رہے ہیں، مولا عباس ارشاد فرما رہے ہیں تمام تعریف اگر کسی کے لیے ہیں تو اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں کسی کے لیے ہیں وحدہ لا شریک کے لیے ہے، تمام تعریفیں کسی کے لیے ہے جس نے کائنات کو خلق فرمایا اس کے لیے ہے۔ مولا فرماتے ہیں شرفا ھذا، خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں شرفا ھذا بقدوم ابی، ان کے بابا، ان کے بابا یعنی امام حسین کی طرح متوجہ ہو کر کہتے ہیں ان کے بابا کے قدوم کے قدموں کی وجہ سے اللہ نے اس خانہ کعبہ کو شرف بخشا ہے۔ توجہ کی درکار ہے، شرف بخشا ہے۔ پھر مولا آگے فرماتے ہیں من کانا بالامس بیتا، یہ کیا تھا؟ ایک پتھروں کا گھر تھا، پتھر پہ پتھر رکھے، یہ پتھروں کا گھر تھا۔ پھر مولا فرماتے ہیں اصبح قبلۃ، یہ قبلہ ہو گیا۔ توجہ کی درکار ہے، کیوں قبلہ ہوا؟ ان کے بابا کی آمد سے۔ سرکار میں اپنی بات کو یہاں روک رہا ہوں، اسی کے ضمن میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ سرکار نماز پڑھنے والے، قیام کرنے والے، رکوع کرنے والے، میرا پہلا سوال یہ ہے رکوع کریں گے تو کہاں کریں گے؟ کہا سرزمین زمان پر، اللہ کی سرزمین پر جس مقام پر بھی ہمارا بسیرا ہوگا، اگر ہمیں رکوع کرنا ہے تو قبلے کی طرف کرنا ہوگا، خانہ کعبہ کی طرف کرنا ہوگا، قیام کرنا ہے خانہ کعبہ کی طرف کرنا ہوگا، رکوع کرنا ہے خانہ کعبہ کی طرف کرنا ہوگا، سجود کرنے ہیں خانہ کعبہ کی طرف کرنے ہیں۔ کہاں کرنا ہے؟ اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کرنا ہے۔ جب یہ رکوع ہوگا، جب یہ سجدہ ہوگا، جب یہ قیام ہوگا، سرکار جملہ کہنے دیجئے گا۔ مولا عباس فرما رہے ہیں ان کے بابا کے قدموں کا شرف یہ ہے، یہ ایک گھر تھا، اس گھر کو اللہ نے قبلہ بنا دیا ہے۔ تو میں زمانے کے لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں، جب بھی اپنی نمازیں پڑھیں، جب بھی رکوع انجام دیں، جب بھی سجود انجام دیں، جب بھی قیام پڑھیں، جب قیام کر رہے ہوں، سجدہ کر رہے ہوں، رکوع کر رہے ہوں، تو قبلے کی طرف رک کر ذہن میں ایک خیال ضرور رکھنا ہے کہ یہ ضمانت، اپنے ذہن میں یہ ایک خیال ضرور رکھنا ہے کہ یہ ہم تمام لوگوں کا قبلہ ہے، مگر یہ ان کے بابا کا چچا خانہ ہے۔ صلوات بھیج دے مولا نے ارشاد فرمایا ان کے بابا کی طرف۔ دیکھ رہے ہیں تہذیب اور ادب، ایک بھائی کتنا ادب کر رہا ہے۔ کیا مولا کائنات مولا عباس کے بابا نہیں ہیں؟ بابا ہیں۔ اللہ رے اللہ، کتنا شرف ہے امام حسین علیہ السلام کا، کتنی بڑی منزلت ہے امام حسین علیہ السلام کی۔ یہ نہیں کہا میرے بابا کی آمد نے اسے شرف بخشا ہے، میرے مولا کے بابا کی آمد نے انہیں شرف بخشا ہے۔ عظمت امام حسین، چھوٹے بھائی کا کردار۔ میرا بابا نہیں ہے تو کیا ہوا؟ یہ میرا مولا ہے، یہ میرے باپ کی جگہ پر ہے۔ ان کے بابا نے، میں اگلی بحث کر رہا ہوں مولا کا، پھر اس کے بعد مولا کے جملات ایتھا الکفرۃ الفجر، سخت جملے ہیں۔ کن سے خطاب کر رہے ہیں؟ حاجیوں سے خطاب کر رہے ہیں، طواف کرنے والوں سے خطاب کر رہے ہیں، سجدے کرنے والوں سے خطاب کر رہے ہیں، رکوع کرنے والوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں
اے نافرمانو، اے فاسقو، تم نے متقین پرہیزگار لوگوں کے ایمان کے لیے خانہ کعبہ کا راستہ روک رہے ہو۔ تمام مخلوق میں سب سے زیادہ اگر کوئی سزاوار ہے تو یہ میرا مولا سب سے زیادہ سزاوار ہے۔ سب سے زیادہ خانہ کعبہ کے کوئی قریب ہے تو یہ میرا مولا سب سے زیادہ قریب ہے۔ پھر مولا آگے فرماتے ہیں لولا حکم اللہ ولیہ جلیہ واسرارہ العلیہ واختبارہ البریہ لطار البیت الیہ لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ۔ جملہ سنیے گا میرے مولا کا۔ میرے مولا ارشاد فرما رہے ہیں اے کافرو، اے فاجرو، تم سمجھ کیا رہے ہو؟ تم خانہ کعبہ کا طواف کرنے اس لیے آتے ہو، یہ خانہ کعبہ تمہاری طرف چل کر نہیں جا سکتا۔ تم اس لیے یہاں آئے ہو تاکہ تمہارے شرف میں اضافہ ہو جائے، تمہاری عظمت میں اضافہ ہو جائے، تمہاری فضیلت میں اضافہ ہو جائے، لیکن میرا مولا خانہ کعبہ کی طرف آیا ہے۔ اگر میرا مولا اگر اللہ کے روشن حکم نہ ہوتا، لوگوں کو اللہ کو امتحان میں ڈالنا نہ ہوتا، اگر اسرار بلندی نہ ہوتے، تو میرا مولا اگر حکم کرتا تو یہ خانہ کعبہ لطار البیت الیہ میرے مولا کی طرف دوڑ کر چلا آتا۔ توجہ کی درکار ہے، میرے مولا کی طرف دوڑ کر چلا آتا۔ سرکار تم نے جانا نہیں، مولا کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ مولا عباس کائنات کے لیے قیامت تک پیغام دے رہے ہیں، ارے یہ جو تمہارا قبلہ ہے یہ بیت ہے، جو میرا مولا کھڑا ہے وہ اہل بیت ہے۔ لطار البیت الیہ، اڑ کر آ جاتا، چل کر نہیں، یہ بیت اللہ اڑ کر آ جاتا قبل ان یمشی لدیہ، ان کے آنے سے پہلے۔ ایک جملہ کہہ دوں، مولا فرماتے ہیں حاجیوں تمہارے آنے سے یہاں شرف تمہیں ملتا ہے، لیکن میرے مولا کی آمد سے شرف خانہ کعبہ کو ملتا ہے۔ میرے مولا کی آمد سے ان کا بابا آیا تھا تو یہ مشرف ہو گیا، یہ پتھروں کا گھر تھا، زمانے کے لیے مسلمانوں کے لیے قبلہ ہو گیا۔ آج میرا مولا یہاں آیا ہے، میرا مولا یہاں آیا ہے، شرف اس خانہ کعبہ کا بڑا ہے، عظمت بڑی ہے اس خانہ کعبہ کی، فضیلت میں اضافہ ہوا ہے اس خانہ کعبہ کا۔ تو لہذا مولا نے پھر آگے ارشاد فرمانا شروع کیا، جملہ سنیے گا کتنا خوبصورت جملہ ہے، قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدہ۔ اللہ اکبر، یا اللہ، کتنا عظیم جملہ ہے میرے مولا کا۔ حاجی حج کرنے جاتے ہیں، طواف خانہ کعبہ کرتے ہیں، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ لاکھوں روپیہ خرچ کر کر اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی خوشنودی مل جائے، اللہ راضی ہو جائے گا تو امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے، جنت میں ڈال دیں گے۔ اسی خانہ کعبہ میں حاجی لوگ یہاں تشریف فرما ہے، ایک حجر اسود لگا ہوا ہے، جنت کا پتھر ہے، اس کے لیے تاکید ہے کہ جب خانہ کعبہ کا طواف کرو تو آپ کو اس پتھر کو چومنا ہوگا، اللہ تمہیں ثواب عنایت فرمائے گا۔ حاجی جاتے ہیں خانہ کعبہ کے اس پتھر کو چومتے ہیں، جب اپنے اپنے وطن آتے ہیں لوگ احترام کرتے نظر آتے ہیں، حاجی آ گئے، فضیلت میں اضافہ ہو گیا، عظمت میں اضافہ ہو گیا۔ جیسے جیسے حاجی کا احترام بڑھتا ہے، حاجی اپنی عبادت کا پرچار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے حجر اسود کو 2 مرتبہ چوما، کوئی کہتا ہے 3 مرتبہ چوما، کوئی کہتا ہے 4 مرتبہ چوما، کوئی کہتا ہے 5 مرتبہ چوما، کوئی کہتا ہے 10 مرتبہ چوما، لیکن یہ حاجی کی عظمت بڑھ رہی ہے، حاجی کی فضیلت بن رہی ہے۔ لیکن میرے مولا عباس فرماتے ہیں کہ قد استلم الناس الحجر، کہ لوگ آتے ہیں اس پتھر کا بوسہ لیتے ہیں،
اس پتھر کو چومتے ہیں، لیکن میرا مولا ایسا نہیں ہے. توجہ کی درکار ہے. میرا مولا ایسا نہیں ہے. پھر مولا کیسا ہے؟ والحجر یستلم یدیہ. ارے یہ اللہ کا بھیجا ہوا پتھر میرے مولا کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہے، بوسہ لیتا ہے، بوسہ لیتا ہے. مولا پاک فرما رہے ہیں ارے جو اس کا بوسہ لیتے ہیں وہ زمانے میں وہ اور ہے، جو یہ پتھر جن کا بوسہ لیتا ہے وہ اہل بیت اور ہے. سلام بھیج دے محمد والے کا نام تھا. جب تک حسین کا بھائی زندہ تھا حسین نے کبھی نہیں کہا میں کمزور ہو گیا، میں مصائب کی منزل میں نہیں آ رہا ہوں. کبھی دیکھیں لیکن بھائی گیا. اب حسین کسی مقام پر یہ نہیں کہہ رہے ہیں میں بہت طاقتور ہوں، میرے پاس میرے جسم میں طاقت ہے. حسین نے کسی مقام پر نہیں کہا. حسین کے یہ شانے، حسین کے یہ شانے جھکے نہیں ہیں. سب چلے گئے جھکے نہیں ہیں، لیکن ہاں جھک گئے جب بھائی چلا گیا. کبھی ترین بھائی، بھائی تو بڑی پاور کا نام ہے. آپ کے اور ہمارے بھائیوں کو اللہ سلامت رکھے. بڑا بھائی باپ کی طرح ہے، چھوٹا بھائی اولاد کی طرح ہے. یہ بڑی طاقت ہے، یہ ہمارے بازو کی طاقت ہے. زمانے کے حالات ہمیں جدا کر دیتے ہیں. اگر حالات تمہیں مجبور کرتے جدا ہونے کو تو ہو جاؤ، لیکن تنہائی میں ملاقات کر لیا کرو. ایک دوسرے کی پاور بن جایا کرو، ایک دوسرے کی مشکل کا سہارا بن جایا کرو. یہ بہت قوی ہیں، بہت طاقتور ہیں. مولا پاک پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، میں مولا کے جملات عرض کر رہا ہوں. مولا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں وَلَوْ لَمْ تَكُنْ مَشْيَةَ مَوْلَايَ مَحْبُولَةً مِنْ مَشْيَةِ الرَّحْمَنِ لَوَقَعْتُ عَلَيْكُمْ كَالصَّقْرِ الْغَضَبَانِ عَلَىٰ عَصَافِيرِ الطَّيْرَانِ. شجاعت کا جملہ دیکھیں. علی کا لاڈلا، علی کا شجاع ترین بیٹا خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر مسلمانوں سے، حاجیوں سے، زکوٰۃ و نماز ادا دینے والوں سے خطاب ہو کر فرما رہا ہے کہ اگر ان کی مشیت اللہ کی مشیت نہیں ہوتی، ان کی چاہت میرے مولا کی چاہت اللہ کی چاہت نہیں ہوتی، میرے مولا کی مشیت اللہ کی مشیت نہیں ہوتی، ان کی مرضی اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی ان کی مرضی، اللہ کی چاہت ان کی چاہت، اللہ کی منشا ان کی منشا اگر یہ نہ ہوتی، تم جانتے نہیں ہو لا وقعت علیکم کالصقر الغضبان، میں تم پر ایک باز شکار کی طرح، ایک شکاری پرندے کی طرح، ایک شکاری باز کی طرح جیسے وہ چڑیوں پر غضبناک ہوتا ہے، حملہ ور ہوتا ہے، میں تم پر حملہ ور ہو جاتا. علی کا شجاع ترین بیٹا، علی کا شجاع ترین بیٹا، علی کا شجاع ترین بیٹا ابھی یہاں پر اپنے بھائی کی فضیلت بیان نہیں کر رہا ہے، اپنی شجاعت کا قصیدہ پڑھ کر زمانے والوں کو لیے قیامت تک کے لیے پیغام دے رہا ہے کہ ابن مرجانہ ہونا اور بات ہے، ابن حیدر ہونا.
پرندہ باز چڑیوں پر کبوتروں پر کیسا حملہ ہوتا ہے. مجبور ہوں منشائے پروردگار سے، اپنے مولا کی منشا سے، اپنے مولا کی، بھائی کی منشا سے نہیں، اپنے مولا کی منشا سے. ان کی مشیت اللہ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ان کی مشیت ہے. ورنہ میں تمہیں بتا دیتا کہ عباس کسے کہا جاتا ہے. مولا پھر فرماتے ہیں، عظیم جملے ہیں، قسم خدا کی معرفت شدہ جملے ہیں. دل کرتا ہے ان جملوں کو پڑھتا چلا جاؤں، معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے، معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے. ماؤں، ہماری ماؤں کی مہربانیاں ہیں، یہ ہماری ماؤں کا لطف ہے. ہم میں پڑھنے کی صلاحیت ہے، آپ میں سننے کی صلاحیت ہے. مولا فرماتے ہیں وَمِمَّنْ شَارِبُ الْخَمْرِ هَيْهَاتَ فَانْظُرُوا ثُمَّ انظُرُوا. آگے فرماتے ہیں ممن شارب الخمر وممن صاحب حوض والکوثر وممن فی بیتہ الوحی والقرآن وممن فی بیتہ لحظات والدنسات وممن فی بیتہ تطہیر والآیات. مولا فرماتے ہیں تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم اپنی عقلوں سے استفادہ کیوں نہیں کرتے؟ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تم تأمل کیوں نہیں کرتے؟ تم تفکر کیوں نہیں کرتے؟ ایک طرف شراب پینے والے ہیں، ایک طرف شراب پینے والے ہیں، ایک طرف صاحب حوض کوثر ہے، ایک طرف کوثر کا مالک، ایک طرف شراب پینے والے. مولا پھر فرماتے وَمِمَّنْ فِي بَيْتِهِ الْوَحْيُ وَالْقُرْآنُ. ایک طرف وہ ہے جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا، جن کے گھر میں وحی کا نزول ہوا. ایک طرف وہ ہیں جن کے گھر میں لہوات و دناسات، خباثات و نجاسات کا نزول ہوا، یعنی جن کے گھر میں نجاسات کا آغاز ہوا، جن کے گھر میں خباثات و نجاسات کا دخول ہوا. ایک وہ ہیں کہ جن کے گھر میں تطہیر یعنی پاکیزگی کا نزول ہوا. ایک وہ ہیں کہ جن کے گھر میں آیت الہیہ کا نزول ہوا. کون پڑھ رہا ہے؟ علی کا شجاع بیٹا خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر حاجیوں سے مخاطب ہو کر کر رہا ہے، ارے ہم کا گھرانہ میرے مولا کا گھرانہ، میرا گھرانہ نہیں، میرے مولا کا گھرانہ. مولا کہہ رہے ہیں، غازی عباس کہہ رہے ہیں میرے مولا کا گھرانہ وہ ہے جس میں سورہ رحمان کا نزول، جس میں سورہ مزمل کا نزول، جس میں سورہ لقمان کا نزول، جس میں سورہ مدثر کا نزول، جس میں سورہ مزمل کا نزول، جس میں سورہ ناس کا نزول، سورہ فلق کا نزول، سورہ یاسین کا نزول. اللہ آیتیں بھیج رہا ہے، اللہ آیتیں بھیج رہا ہے. دوسرا گھرانہ وہ ہے جس میں برائیاں ہی برائیاں ہیں، جس میں نجاسات ہی نجاسات ہیں، جس میں خباثات ہی خباثات ہیں. یہاں غازی عباس اپنے گھرانے کا تعارف کرا رہے ہیں، دشمن کے گھرانے کا تعارف کرا کر زمانے والوں کے لیے حاجیوں کے ذریعے سے پیغام دے کر بتلا رہے ہیں، ارے طہارت والوں کا گھرانہ اور ہے، نجاست والوں کا گھرانہ اور ہے. سلام بھیج دے محمد والے محمد. ہمارا گھرانہ میرے مولا کا گھرانہ یہ طہارت کا گھرانہ ہے. دشمن مولا کا گھرانہ خباثت کا گھرانہ ہے. جب عباس چلے گئے ہیں تو حسین اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کر رہے ہیں. زینب نے کبھی اپنے آپ کو کمزور محسوس نہیں کیا. جب خبر ہوئی ہے کہ بھائی جا رہا ہے تو یہ زینب جو ابھی قوی ترین زینب تھی اب بہت ضعیف ترین زینب نظر آ رہی ہے. بھائی جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ مقتل جا رہا ہے. جو گیا ہے وہ وہاں سے واپس نہیں آیا ہے. مولا عباس گھوم رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مولا عباس نے سب سے آخر میں اجازت مانگی تھی، نہیں. علی کا شجاع ترین بیٹا موت سے ڈرتا نہیں ہے. سب سے پہلے جب صحابیوں پر حملہ، انصاف پر حملہ ہوا، مولا امام کے پاس آئے،
فرمایا آقا مجھے اجازت دو میں ان دشمنوں کو واصل جہنم کر دیتا ہوں. کہا پاس ابھی وقت نہیں آیا ہے. اصحاب انصار گئے, بنی ہاشم کے جوانوں کا نمبر آیا, ہر بار مولا آئے, مولا عباس کو مولا اکبر کو ابھی نہ جانے دو, مجھے اس دے دو میں چلا جاؤں گا. لیکن غازی تو مولا کیا کہتے ہیں, غازی ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے. اونو محمد گئے, مولا مجھے جانے دو. کہا نہیں غازی ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے. تمام کے تمام چلے گئے. غازی مولا کی خدمت میں آئے. غازی امام کی خدمت میں تشریف لائے. لانے کے بعد فرمایا مولا اجازت دو. فرمایا غازی نہیں, غازی تو میرے لشکر کا علم بردار ہے. غازی میں اجازت نہیں دوں گا. مولا نے اصرار کیا. کبھی ادھر پہنچے, کبھی خیموں میں گئے. ایک خیمے سے آواز آئی, اللہ تعالی پیاس لگ رہی ہے, پیاس مارے ڈالے دیتی ہے. غازی خیمے میں پہنچے, کیا دیکھا, ارے مشکل سکینہ پانی نکالتی ہے, فرماتی ہے پانی نہیں نکلتا. غازی نے حرکت دیکھی, تڑپ گئے, ارے بھتیجی کو سینے سے لگا لیا. مولا کوئی غم نہ دے. سینے سے لگایا. میرے لال بیان کر, چچا پیاس لگ رہی ہے. سکینہ بابا سے اجازت دلا دو. سکینہ کو لائے. مولا نے غازی کو سکینہ کو لاتے ہوئے دیکھا. حسین جو ابھی تک نہیں رویا, مولا نے گریا. فرمایا سکینہ آئی بابا, 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 بابا پیاس لگ رہی ہے. غازی میری اجازت ہے, مگر غازی زینب سے مل لو. اللہ تمہاری بہنوں کو سلامت رکھے. کسی بہن کو جوان بھائی کی جدائی کا غم نہ دے. غازی زینب سے مل لو. مولا خیمے میں آئے. خیمے سے باہر کھڑے ہوئے. آواز دی شہزادی, غلام دروازے پر ہے. جناب زینب نے آواز کو سنا. آواز دی, غازی میرے بھائی خیمے میں آ جا. مولا خیمے میں گئے. فرمایا شہزادی, شہزادی میں جا رہا ہوں, میں جملہ عرض کر رہا ہوں, بڑا غمزدہ جملہ ہے. اللہ یہ
शहजादी बयान करो। फरमाया बाबा, अरे जब हमें कूफा में लाए, कूफा में लाने के बाद बाबा मेरे करीब आए, करीब आने के बाद फरमाया ज़ैनब, ज़ैनब, अरे यहाँ चादर छिनेगी, ज़ैनब, अरे बगैर सर चादर के यहाँ आएगी, ज़ैनब, अरे बेपर्दा घुमाई जाएगी। गाजी, 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 मैंने बाबा की बात को सुना, गाजी यकीन था, लेकिन गाजी अब यकीन हो गया। गाजी, जब बाबा ने कहा तो मैंने सोचा, अरे जिसका बाप जैसा भाई हो, अरे कौन, अरे मातम